السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمیم کالجیٹ learn English through short stories in the memories of my son Muzammil. We are going to start funny story and you will love it. میں ایک مزاحیہ کہانی شروع کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو بہت پسند آئے گی. So let us start. It is very short. یہ بہت چھوٹی ہے. Funny story of the week. Listen carefully. توجہ سے سنیے گا. The class teacher asked students. The class teacher asked students to name an animal that begins with an E. The class teacher, کلاس کی جو ٹیچر تھی، استانی جو تھی یا استاد جو تھا، پوچھتا ہے سوال طالب علموں سے. آسک مطلب ہوتا ہے پوچھنا. اسٹوڈنٹس طالب علموں سے، کلاس میں جو بیٹھے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو طالب علم یعنی اسٹوڈنٹس کہا جاتا ہے. کلاس ٹیچر اسٹوڈنٹس سے سوال کرتا ہے کہ بتائیں، پوچھتا ہے نیم آف این اینیمل، نام بتائیں اس جانور کا دیٹ بگنس جو شروع ہوتا ہو ود این ای، جو شروع ہوتا ہو الفابیٹ ای سے، یعنی ای سے شروع ہونے والے اینیمل یعنی جانور کا نام بتائیں. ون بوائے سیز، ایک لڑکا کہتا ہے ایلیفینٹ. ہاتھی، ای سے ہاتھی آتا ہے. سو نیکسٹ دین کا مطلب ہوتا ہے پھر. دین ٹیچر آسکڈ فار این اینیمل دیٹ بگنس ود اے ٹی. دین کا مطلب ہوتا ہے پھر. دا ٹیچر، استاد، آسک پوچھتا ہے فار این اینیمل اس جانور کے بارے میں دیٹ بگنس ود ٹی، اس جانور کے بارے میں پوچھتا ہے جس کا نام شروع ہوتا ہے ٹی سے. دا سیم بوائے سیز، وہی لڑکا جس نے ایلیفینٹ ای سے ایلیفینٹ بتایا تھا وہی لڑکا جواب دیتا ہے. دا سیم بوائے سیز، سیز کا مطلب ہوتا ہے کہنا. ٹو ایلیفینٹس، دو ہاتھی. بیسیکلی انہوں نے پوچھا تھا کہ الفابیٹ سے شروع ہونے والا ٹی سے شروع ہونے والا جانور بتائیں. اس نے ٹی سے شروع ہونے والا جانور نہیں بتایا بلکہ کیا کہہ دیا، دو ایلیفینٹ، کیونکہ ٹو کا مطلب ہوتا ہے دو، تو یہ ٹو ٹی سے شروع ہو رہا ہے تو اس نے بول دیا دو ایلیفینٹ. سو دا نیکسٹ. اب ٹیچر کو غصہ آیا ہوگا، دیکھتے کیا کرتا ہے ٹیچر. دا ٹیچر سینڈس دا بوائے آؤٹ آف دا کلاس فار بیڈ بہیویئر. دا ٹیچر سینڈس دا بوائے، استاد جو ہوتا ہے وہ بھیج دیتا ہے دا بوائے، لڑکے کو جس نے ٹو ایلیفینٹ کہا ہوتا ہے. استاد بھیج دیتا ہے اس لڑکے کو آؤٹ آف دا کلاس سے باہر، یعنی اسے کلاس سے باہر کر دیتا ہے. فار بیڈ بہیویئر، برے رویے کے لیے، بری حرکتوں کے لیے اسے باہر کر دیتا ہے اور بولتا ہے جاؤ باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ. آفٹر دیٹ شی آسک، اب پتہ چلا جو ٹیچر ہے وہ لڑکی تھی کیونکہ ہم پروناؤن پڑھ چکے ہیں واٹس آر پروناؤن. سو یو نو فرسٹ ٹائم ہم نام لیتے ہیں، سیکنڈ ٹائم ہم پروناؤنس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیچر جو تھی وہ شی تھی یعنی لڑکی تھی. سو استانی کہیں گے ہم. آفٹر دیٹ شی آسک فار این اینیمل
After that کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد. She asked, وہ پوچھتی ہے. For an animal begin with M, وہ پوچھتی ہے اس جانور کا نام جو M سے شروع ہوتا ہو. The boy shouts, آپ کو یاد ہوگا shout کا مطلب کیا تھا؟ چیخنا چلانا. The boy shouts, چیختا ہے. From the other side of the wall, دوسری دیوار یعنی جو روم تھا, کلاس روم تھا, اس سے باہر جو دیوار ہوتی ہے وہ ادر سائڈ آف دا وال کہلاتی ہے. اندر والی سائڈ نہیں کہلاتی بلکہ ادر سائڈ یعنی باہر والی دیوار. ادر سائڈ آف دی وال, باہر کی طرف جو دیوار تھی وہاں سے چلاتا ہے لڑکا, مے بی این ایلیفینٹ. ٹیچر نے پوچھا تھا ایم سے شروع ہونے والا جانور بتائیں, تو لڑکے نے چلا کے دوسری دیوار پہ جو کھڑا ہوا سزا پا رہا تھا وہاں سے چیخ کر کہتا ہے مے بی این ایلیفینٹ, شاید وہ ایلیفینٹ تھا. تو اٹس ناٹ ویری فنی, بٹ اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت پیاری کہ پہلے ٹیچر پوچھتی ہے کہ ای سے شروع ہونے والے جانوروں کے نام بتائیں, تو بچہ کہتا ہے ایلیفینٹ. دوبارہ ٹیچر پوچھتی ہے ٹی سے شروع ہونے والے جانور بتائیں, تو وہ بولتا ہے 2 ایلیفینٹ. تو ٹیچر کو غصہ آ جاتا ہے. ٹیچر اس اسٹوڈنٹ کو باہر بھیج دیتا ہے, کلاس سے باہر جاؤ. اور پھر پوچھتا ہے, جب اسے باہر بھیج دیتی ہے تو پوچھتی ہے کہ وہ اینیمل بتائیں جس کا نام ایم سے شروع ہوتا ہو. تو بوائے وہیں سے چلا کے, زیادہ ایفیشنسی جھاڑ رہا ہوتا ہے لڑکا, وہیں سے چلا کے کہتا ہے سائڈ آف دا وال, دیوار کے اس طرف سے, مے بی این ایلیفینٹ, کہ شاید وہ بھی ایلیفینٹ ہے. تو گولڈن ورڈ پہ آتے ہیں. ہوپ یو انجوائے دس اسٹوری. سو ہم آتے ہیں اپنے گولڈن ورڈ پہ, گولڈن ورڈس آف دا ویک. ویری interesting golden words. We always feel that life of others is better than us. We always feel that life of others is better than us. ہم ہمیشہ محسوس کرتے ہیں دوسروں کی جو زندگی ہے وہ ہم سے بہتر ہے. Really, جس کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے وہ کہتا ہے میرے پاس کار آ جائے. بیسیکلی میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں اکثر کار آ جائے. لیکن ہم دوسروں کو دیکھ کر یہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں یار ہمارے پاس بھی ہو. بے شک یہ حسد جلن یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے, لیکن آپ سوچیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہم فیل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں, ہم سوچتے ہیں ہم سے بہتر ہے دوسرا کیونکہ اس کے پاس ہم سے اچھی چیز ہے. یہ نہیں سوچتے جو ہمارے پاس ہے ہم اس کا شکر ادا کریں, اس کو ڈبل کر دیں. وی آلویز فیل دیٹ دا لائف آف ادر از بیٹر دین اس. ہم ہمیشہ سوچتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں دیٹ دا لائف آف ادرس, دوسروں کی زندگی ہم سے بہتر ہے. بٹ وی آلویز فارگیٹ, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں دیٹ وی آر آلسو ادرس, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی دوسرے ہیں. فار ادرس, ہم بھی دوسروں کے لیے دوسرے ہیں. شیخ سعدی کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے, آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ وہ رو رہے تھے لوگوں کو دیکھ کے کہ لوگ چپل پہنے ہوئے اور وہ پیدل ہیں, ان کے پاس چپل بھی نہیں پہننے کے لیے, وہ روتے ہوئے جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں آگے جا کے ایک شخص کے پاس پیر ہی نہیں ہے, تو اس وقت انہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی, لیکن صرف اور صرف لوگوں کو دیکھ کر ہم اپنے خواہشات بڑھا دیتے ہیں. ہمیں کوئی چیز ملتی ہے نا تو ہم سوچتے ہیں اس سے بہتر ہمیں ملے, اس سے بہتر عطا ہو. سیریسلی ہم یہ نہیں سوچتے جو ہمیں ملا ہے ہم اس میں شکر ادا کریں. ہم غلط کام کر لیتے ہیں, سکون اپنا برباد کر دیتے ہیں, لیکن صبر نہیں کر سکتے. جس کے پاس چھوٹے موبائل ہوتے ہیں وہ کہتا آئی فون آ جائے, یہ آ جائے, وہ آ جائے. جس کے پاس بائک ہوتی ہے وہ بولتے کار آ جائے. جس کے پاس کار ہوتی ہے وہ پجارو, پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں, مجھے نام بھی یاد نہیں. ایک موبائل ہے اور گاڑیوں کے نام مجھے نہیں پتہ چلتے. پر
بہتر سے بہتر سوچنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے آپ غلط راستوں کو چنیں یا حسد کریں یا جلن کریں، یہ بہتر نہیں، یہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، انسان کو یہ ناکامیابی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ لوگ اکثر، مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرا اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر 6 منتھ ہو گئے آپ کا لیسن نہیں آیا، اب اچانک لیسن آنا شروع ہو گئے۔ تو اس کی وضاحت کر دوں کہ میرے گھر کے سامنے سے 15 سال کے 2 لڑکے آئے، گن پوائنٹ پہ موبائل لے گیا۔ آئی ایم ناٹ اے رچ پرسن، میں کوئی امیر بندہ نہیں ہوں، میں 3000 4000 5000 کا موبائل لیا تھا، 5000 جمع کرنے میں مجھے 4 مہینے لگے۔ کیوں؟ بیکاز ہم اپنی خواہشات کے آگے اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے تو ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اپنی اوقات میں رہنا چاہیے ہر انسان کو۔ جو چیز ہے مل رہی ہے تو الحمدللہ، نہیں مل رہی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے پاس 3 مہینے 4 مہینے نیٹ نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے تو میں نیٹ ہٹوا دیتا ہوں، لیکن کیا جب آتا ہے میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں رونا شروع کر دوں، یا اللہ مجھے کیوں نہیں دیا، یا اللہ مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو ہر حال میں الحمدللہ 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 کہیں، کیونکہ الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ تیرا لاکھ شکر، تو نے مجھے یہ آنکھیں دی، یہ کان دیا، یہ ناک دیا، یہ پیر دیے، یہ ہاتھ دیے، یہ زبان دی۔ پچھلے لیسن میں یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری ایک آنکھ ٹیڑھی ہے، تھوڑی سی بہنگا ہے، تو اٹس مین میں اس چیز پہ کمپلیکس نہیں ہوتا۔ کوئی بولتا بھی ہے نا تو میں مسکرا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا لاکھ شکر، اگر آنکھیں ہی نہیں ہوتی تو اکثر انسان ان چیزوں کے لیے اللہ سے شکایت کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل میں پرفیکٹ ہوتا، فار ایگزامپل میں بھی لوگوں کی طرح دھوکے دے رہا ہوتا، لوگوں کی طرح دھوکے بازی کر رہا ہوتا، جھوٹ بول رہا ہوتا، فریب دے رہا ہوتا، لیکن کیوں؟ کوئی بھی انسان میں ایک تھوڑا سا بھی کمپلیکس آ جاتا ہے نا تو انسان دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا، اپنے بارے میں کم سوچتا ہے۔ کیونکہ مجھے نہیں پتا میرے میں اچھائی کیا ہے، لیکن مجھے پتا میرے میں برائی کیا ہے۔ آپ بھی اپنے اندر اچھائیاں تو جانتے ہوں گے، لیکن برائیاں بھی فائنڈ آؤٹ کریں۔ You have to find out bad things in you. So we always feel that life of others is better than us, but it is not true. ہم ہمیشہ سوچتے ہیں دوسروں کی زندگی ہم سے بہتر ہے، پر یہ حقیقت نہیں ہے۔ کیونکہ ایک مثال دی جاتی ہے اکثر، دور دے ڈھول سہانے لگ دے، پاس آؤ تو پتہ نہیں کیا لگتا ہے۔ دور سے دیکھو نا ہر چیز اچھی لگتی ہے، ہر چیز اچھی لگتی ہے، لیکن پاس آؤ نا اس چیز کو بہت بری لگتی ہے، بہت خراب لگتی ہے، ہمیں نفرت ہونے لگتی ہے۔ ہم اپنا دین چھوڑ دیا، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دیں جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ ہم نے اپنی حیا چھوڑ دی۔ سب سے بڑی بات، ہم آج ہماری آنکھوں میں حیا نہیں، ہماری زبان میں حیا نہیں۔ آج اگر کوئی بات کر رہا ہوتا نا، کوئی گالی بک رہا ہوتا تو آگے سے مسکرا رہے ہوتے، ارے واہ یار، جیسے پتہ نہیں بہت اچھا کام کر لیا گالی بک کے۔ گالی میں باتیں کرنا بہت اچھی بات ہے، نہیں، کیونکہ ہم سامنے والے کو ایسا ظاہر کرتے ہیں ہم سے بہتر تو کوئی ہے نہیں، بے شک اس کے لیے لاکھوں گناہ کر دیں۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ مائی لیکچر۔ کوشش کریں اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں، دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی برباد نہ کریں پلیز۔ کوئی موبائل استعمال کر رہا ہے، ساری رات لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، آپ بھی ان کی طرح نہ بنیں۔ وہ تو اپنا مستقبل برباد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ دیکھے گا نہ پڑھ سکیں گے نہ لکھ سکیں گے، صرف اور صرف آخر میں جا کے رونا ہی رونا ان کے مقدر میں۔ کیوں؟ کیونکہ جو غلط کام کرتا ہے اس کا صلہ اور اس کا وقت، اس کے حالات اس کو آگے جا کے ٹھوکر مارتے ہیں ایسی کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ تو پلیز
اور یہ بھی یاد رکھیے گا جو ساری ساری رات بات کرتے ہیں نا، وہ کوئی اچھی باتیں بھی نہیں کرتے کہ تمہارے گھر میں سب کیسے ہیں، یہ کیسے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا زنا میں شامل ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ بھی ایک زنا ہے، کسی نامحرم سے آپ بات کرو صرف اپنی تسکین کے لیے، صرف ایک دوستی کے نام پہ. بے شک آپ کو یہ بات بری لگے، لیکن حقیقت یہی ہے. ہمارے مذہب میں شرم و حیا ہے، لیکن ہم نے ساری شرم و حیا ختم کر دی. کس طرح؟ فون پہ. اب کوئی مجھے فون کرتا ہے، میں اٹھاؤں گا، ہیلو ہاں کیسی ہے، ہاں ٹھیک ٹھاک، میں بس پہنچ رہا ہوں ڈارلنگ، بس پہنچ رہا ہوں. بھائی کیا ہو گیا؟ اچھا کسی سے پوچھو بھائی کون تھا؟ ابے یار ہونے والی بیگم ہے. ابے نکاح ہو گیا تیرا؟ نہیں ہوا. بس ہونے والی بیگم ہے. ابے ہوئی تو نہیں نا. جب نکاح ہو جائے میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ جتنی باتیں کرو، لیکن بغیر نکاح آپ اپنے آپ کو گناہ گار بنا رہے ہیں، اور ایسا گناہ جو اللہ معاف کر دے. لیکن آپ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اور اس دلدل سے نکلو. اگر نہیں نکلے تعلیم بھی جائے گی، نام بھی خراب ہوگا، اور بربادی بھی ہوگی. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. خوش رہیں، آباد رہیں، اور ہنستے رہیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.